ناشتے کی ٹیبل پر حکمت صاحب ناشتہ کر رہے ہیں اور ریحان کو کہتے ہیں گڈ مارننگ ریحان۔ ریحان کو کہتی ہے گڈ مارننگ ماموں جان، اور اس کے ماموں اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا رات کو ٹھیک سے نیند آ گئی تھی؟ ریحان کہتی ہے جی ماموں جان نیند آ گئی تھی، اور اسے کہتے ہیں ناشتہ کر کے اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھنا، جو ریحان کہتی ہے اسے دلوا کر دو اس کی پسند کا جو وہ کھانا چاہتی ہے۔ کہ جی بالکل جیسے آپ کہیں ایسے ہی ہوگا۔ ریحان کے ماموں اسے کہتے ہیں جوس لو بیٹا، ریحان کہتی ہے نہیں ماموں جوس کی مجھے عادت نہیں۔ تو اس کی مسز جاویدان جو اس کی ممانی ہیں ان کے حکمت صاحب پہ جاتے ہی کہتی ہیں یہ ناشتہ اٹھا لو، کھا لیا، جبکہ ریحان نے ابھی صرف کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور مسز جاویدان نے ناشتہ اور سارا کھانا نگار سے کہہ کر کچن میں رکھوا دیا تاکہ وہ کھا نہ سکے۔ اور اتنے میں سین بدلتا ہے یہاں پہ عامر کو یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ ابو نے ڈیڈی نے میرے ساتھ کیا کیا، ڈیڈی کیوں اس غریب لڑکی کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ ضرور اس لڑکی نے، عامر سوچتا ہے ضرور اس لڑکی نے پیسے لیے ہوں گے مجھ سے شادی کرنے کے لیے میری ڈیڈی سے۔ وہ اسے بہت لالچی اور گھٹیا لڑکی سمجھتا ہے، اور خیال میں سوچ کر یہ بات اسے بہت تنگ کر رہی ہے کہ میں اس لڑکی کو ہر صورت اس گھر سے نکال کر دم لوں گا۔ اور عامر ریحان یہ بات سوچ کر افسردہ ہے جو عامر نے رات اس کو کی تھی اور اس کی انسلٹ کی تھی، اس کو ڈانٹا تھا، اور عامر یہ رات والی بات سوچ کر یاد کر رہا ہے کہ یہ لڑکی لالچی ہے، میں اسے ہر صورت اپنے گھر سے نکالوں گا چاہے اس کی مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور اتنے میں عامر یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، ادھر ریحان بھی کھڑی باہر یہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو عامر باہر آتا ہے کمرے سے ریحان کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ بات سنو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ریحان کہتی ہے جی بولیے۔ عامر کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ریحان کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اور ادھر مسز جاویدان عامر سے معذرت کر رہی ہیں کہ میری جان میں رات والی بات سے بہت شرمندہ ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے انکل یہ فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیں گے۔ عامر کہتی ہے آنٹی آپ کو کیا اندازہ کہ میں بھی پوری رات نہیں سو سکی، اور میں یہ سوچ کر پریشان اور روتی رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عامر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ آنٹی آپ کچھ کریے نا پلیز۔ مسز جاویدان کہتی ہیں بے فکر رہو، میں ریحان کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی، اور تم بے فکر رہو، تم ہی میرے گھر کی بہو بنو گی۔ اور یوں مسز جاویدان عامر کو تسلیاں دے رہی ہوتی ہیں، اور عامر بھی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے مسز جاویدان نے کہا ہے ہم ایک ایسی چال چلیں گے کہ اسے اس گھر سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالیں گے، تم میرا ساتھ دینا۔ عامر کہتی ہے ٹھیک ہے آنٹی، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں عامر کو پانے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر عامر مسکرانے لگی اور مسز جاویدان بھی خوش ہو گئی، اور دونوں اگلے ہی لمحے سین بدلتا ہے۔ مسز جاویدان اور عامر خوشی خوشی چائے پی رہی ہوتی ہے، اور جب ادھر ریحان کو عامر ایک سنسان سی جگہ پر لے کے جا رہا ہوتا ہے، ریحان کو بہت جھنجھلاہٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہاں لے کر جا رہے ہو عامر تم مجھے، اور آہستہ چلاؤ گاڑی، خدا کے لیے آہستہ چلاؤ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ مگر عامر اس قدر غصے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر مسٹر حکمت اپنے آفس میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ عامر بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے اور ریحان اس پر غصہ ہو گئی ہے۔ مسٹر حکمت اپنے آفس میں آتے ہیں جہاں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ عامر اور ریحان
گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ریحان عامر کو پر مسلسل چلا رہی ہوتی ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ، خدا کے لیے آہستہ چلاؤ، روکو گاڑی۔ عامر کسی انجان جگہ پر گاڑی روک لیتا ہے اور کہتا ہے اترو، فوراً اترو۔ یہ کہہ کر عامر دروازہ کھولتا ہے اور ریحان کو باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے ان سے ملو، یہ ہے مسٹر صادق۔ ریحان کہتی ہے آپ کیوں مجھے یہاں لائے ہیں؟ ادھر ان کی جو عامر جلدی میں ریحان کو کہتا ہے اترو، فوراً اترو گاڑی سے، اور ریحان کی سن کر فوراً گاڑی سے اترتی ہے اور حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ عامر سے کہاں لے گیا۔ جبکہ عامر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ حکمت صاحب کی سیکرٹری انہیں پوچھتی ہے سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کے لیے چائے لاؤ؟ وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، چائے نہیں، آپ کافی لے آؤ اور میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کافی بھیجتی ہوں۔ اتنے میں وہ اپنے بھائی مسٹر کمال، حکمت صاحب کے بھائی ہیں مسٹر کمال، وہ اس کے آفس آتے ہیں اور ان کی سیکرٹری کمال صاحب کو بہت پسند کرتی ہے اور حکمت صاحب یہ بات جان جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں تمہیں بھی اب اپنا گھر بسا لینا چاہیے، کب تک یہ تنہا زندگی گزارو گی۔ اور ادھر عامر ریحان کو مسٹر صادق سے ملواتا ہے۔ یہ مسٹر صادق ہے اور یہ بہت اچھے انسان ہیں اور یہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ ریحان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ عامر کیا کہہ رہا ہے، اور عامر اتنی جیب میں سے اپنے کچھ پیسے نکال کر ریحان کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو پیسے اور تم یہاں سے میری زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ اور واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ، جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو مجھے کال کر دینا، اور اب میری زندگی میں میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، اور یہ مسٹر صادق تمہیں تمہارے گھر باحفاظت پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عامر روانہ ہو جاتا ہے اور ریحان اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رہتی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ اسے امید نہیں تھی کہ عامر اس کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت اور گھٹیا رویہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ریحان کو ایک لالچی اور خودغرض لڑکی سمجھتا ہے۔ وہ ریحان کو پیسے تھما کر واپس جا رہا ہوتا ہے اور ریحان کو کار کے شیشے میں سے بار بار دیکھ رہا ہے، اور جبکہ ریحان اپنے دکھ میں کھڑی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گی اور ماموں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور مسز جاویدان عامر کو فون کرتی ہیں اور ریحان دیکھ رہی ہے کہ عامر اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور مسز جاویدان عامر کو فون کرتی ہیں کہ عامر تم کہاں ہو؟ عامر کہتا ہے مما خوشخبری ہے، ریحان چھوڑ کر چلی گئی، وہ جو رات پپا نے سب کو خوشخبری سنائی تھی، اب اس خوشخبری کو میں نے بری خبر بنا دیا پاپا کے لیے، لیکن آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اور ریحان یہاں کھڑی عامر کو دیکھ رہی ہے اور عامر جیمبری کے پاس آتا ہے۔ ریحان کو چھوڑنے کے بعد جیمبری کو کہتا ہے کہ جیمبری دیکھو میں نے کر دکھایا نا، میں نے کہا تھا نا میں اس لڑکی کو گھر سے نکال کر دم لوں گا۔ یہ کہہ کر عامر چائے کی ایک چسکی بھرتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے، اور یہاں پر عامر اسے یقین دلاتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ اسے میں اتنی رقم دے چکا ہوں۔ جیمبری کہتی ہے اگر وہ لالچی ہوگی تو واقعی کبھی نہیں آئے گی۔ یہاں پر مسٹر کمال اپنی بیٹی کے لیے نرس میڈ کا انتظام کر رہے ہیں اور بہت ساری سیکرٹری نرسز بلائی ہوئی ہیں، اور ادھر عامر مسٹر کمال ویٹ کر رہے ہیں کہ اپنی نوکرانی کو کہتے ہیں ملازمہ کو کہ باری باری تم انہیں بھیجو اور میں ان کا انٹرویو لوں گا۔ ایک اسٹوپڈ سی نرس اندر آتی ہے اور کہتی ہے may I come in sir، اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ جاتی ہے اور مسٹر کمال اس سے پوچھتے ہیں جی تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ جواب دینے سے پہلے وہ منہ سے ببل نکال کر ڈیسک سے چپکا دیتی ہے، اور ادھر عامر اپنے کمرے میں آتا ہے خوشی خوشی کہ جان چھوٹ گئی ریحان سے۔
تو وہ دیکھتا ہے وہ لفافہ پیسوں کا اس کے بیڈ پہ پڑا ہے، اور عامر حیران رہ جاتا ہے کہ ریحان واپس آ گئی۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ پیسے کیوں نہیں لیے اور کیوں گھر آ گئی۔ یہاں پر ریحان اپنے ماموں اسے تسلی دے رہے ہیں، بیٹا تم ثابت قدم رہنا اور میرے وعدے کو پورا کرنا۔ ریحان کہتی ہے، ماموں میں ہر حال میں آپ کا وعدہ پورا کروں گی اور عامر کا دل جیت لوں گی۔ اور عامر اسے کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو تو نکال دیا تھا پیسے دے کر، اس نے پھر بھی پیسے واپس کر دیے اور واپس بھی آ گئی۔ یہاں پر ریحان اپنے ماموں کو کہتی ہے، ماموں میں آپ کی خاطر، آپ کے وعدے کی خاطر سب کچھ کروں گی۔ یہاں مسز جاویدان اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہیں کہ ریحان واپس آ گئی۔ مسٹر کمال اپنی بیٹی کو پارک لے کر آتے ہیں اور وہ گڑیا جھولے لینے کے لیے پارک میں بیٹھی ہوتی ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں کسی بچے کی مدر مسٹر کمال کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی۔ جب امیر اپنے دوست سے کہتا ہے، یار میری ریحان سے جان چھڑواؤ، یہاں پر وہ بچی جھولے لیتے ہوئے بچوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، اور ادھر امیر اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھ سے ملو، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہاں پر وہ بچی کی لڑائی ہو جاتی ہے ان دوسرے بچوں کے ساتھ، وہ بچے اس بچی کو مارتے ہیں، اور مسٹر کمال جب دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی گری ہوئی ہے اسے اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر حکمت صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں اور عامر کو بلاتے ہیں کہ عامر تمہیں جو میں نے فیصلہ کل سنایا تھا ریحان کے ساتھ، کیا تمہیں شادی کرنا منظور ہے؟ عامر کہتا ہے، جی ڈیڈی، میں آپ کا ہر بات مانوں گا، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے اور میں ریحان سے شادی کروں گا۔